جی وراثت، بالکل میرے بھائی نے جو سوال کیا، یہ وراثت میں بھی ہم دیر سے ظلم کر رہے ہیں۔ حالانکہ سورہ النساء دیکھیں نا، جہاں وراثت کا قانون بیان ہوا ہے، بہت تھوڑے گناہ ہیں جہاں مسلمان کو کلمہ گو کو اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، دوزخ میں جائیں گے کلمہ گو بھی، مگر ہمیشہ نہیں۔ مگر قتل پر یہ اللہ نے کہا کہ جو ناحق قتل کرتا ہے نا مسلمان، اس پر اللہ کی لعنت ہے، غضب ہے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا مسلمان قاتل۔ اور یہ وراثت والوں کا بھی کہا، سورہ نساء شروع میں دیکھ لیں، اللہ نے کہا جو ان حصوں میں کمی بیشی کرے گا میں جہنم میں داخل کروں گا اور وہاں ہمیشہ رہیں گا، مگر ہو رہا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے جب ہم یہاں ہندوستان کے مسلمان کافر ہوئے تھے نا، وہ زبانی نہیں، دین کی نگاہ میں، کہ ہم نے انگریز سے خود درخواست کی تھی زمین داروں سے، لکھ کر دیا، ورنہ شرعی قانون جاری تھا وراثت اسلام کے مطابق تقسیم۔ ہم زمیندار لوگوں نے خود مطالبہ کیا کہ شرعی قانون کو ختم کر کے ہندو رواج کے مطابق ہماری جائیداد تقسیم کی، صرف بیٹوں کو دی جائے بیٹا۔ انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم چاہتے ہو تو، ہم خود غیر مسلم بنے، انہوں نے، ورنہ پہلے اسلامی قانون ہی چلتا۔ تو وراثت کا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، چھوڑا نہیں، اور ماں پر بھی کہ اجتہاد آپ بیان کیا کہ ماں کا یہ حصہ ہے، والد کا یہ حصہ ہے، بیوی کا یہ ہے، خاوند کا یہ ہے، بھائی کا یہ ہے، بہن کا یہ، بیٹی اور بیٹے کا یہ چاروں رشتے جو ہے نا اللہ نے خود آپ بیان کر دیے۔ اسی لیے ان کو ہم ذوی الفروض کہتے ہیں کہ یہ حصے جو ہے طے شدہ ہے، اللہ نے خود فرض کر دیے ہیں کتنے اتنے ہیں، تو اس کے میں رد و بدل کا حق نہیں دیا۔ حتیٰ کہ وصیت بھی وارث کے لیے حضور نے کہا نہیں کر سکتے۔ وصیت جو ہے کہ مرتے وقت اگر کوئی آدمی اپنی جائیداد کسی نیک کام میں خرچ کرنا چاہتا ہے، فرمایا تیسرے حصے تک کر سکتے ہو، 2 حصے ضرور وارثوں کے لیے چھوڑنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا مسجدوں کو دے جاؤ، اداروں کو، بعد میں وہ بیچارے مانگتے پھرے۔ کم از کم 2/3 تو وارثوں کے لیے چھوڑنا، صرف 1/3 کا حق دیا جاتا، وصیت کرنا چاہتے کر لو۔ مگر اس میں بھی کہا کہ وارث کے لیے نہیں کریں، اگر کرنی کسی غیر وارث رشتہ دار کو دے دو، کسی خیراتی ادارے کو دے دو، مگر وارثوں کا حصہ تم گٹا بڑھا نہیں سکتے کہ ایک بیٹے کو وصیت کر کے نہیں کر سکتے تم، اس سے تو ان میں دشمنیاں پیدا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا، بشیر بن سعد ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک عورت سے شادی کی، پہلی اولاد بھی تھی۔ اب اس نے کہا بیوی نے کہ یہ بچہ جو مجھ سے پیدا ہو نعمان، اس کو یہ چیز دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دے دی۔ وہ کہنے لگی میں نہیں مانتی، رسول اللہ کو گواہ بناؤ۔ وہ حضور کے پاس گیا کہ حضور میں نے اس کو ہبہ کیا اپنے بیٹے کو، آپ گواہ بنے۔ آپ نے فرمایا اور اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا سب کو اتنا اتنا دیا؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا لا اشہد علی الجور، یہ ظلم کا فیصلہ، میں اس کا گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ کوئی طریقہ؟ تم نہیں چاہتے کہ ساری اولاد یکساں ان سے محبت کرے؟ ایسا کرو گے پھر ان کے دلوں میں آ جائے گا میل، وہ بھی نہیں تمہارا احترام کریں گے۔ تو اس لیے بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ وراثت جو ہے نا، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ کتنے ہیں جو بچیوں کو محروم کرنے کے لیے زندگی میں دے دیتے بیٹوں کو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے گاؤں میں، اپنے عزیزوں میں، کئی لوگوں نے جان چھڑانے کے لیے بچوں کو دیا، اللہ گواہ انہیں بچوں نے جوتے مارے اور جا کر انہیں بیٹیوں کے گھر پر مرے، انہوں نے کفن دفن کی۔ بچوں نے نہیں سنبھالا، پھر جنہوں نے جائیداد لے لی تھی بچیوں کے گھر جا کر مرے۔ تو کیوں یہ ظلم ہم لوگ کرتے ہیں؟ جن جن کا جتنا حصہ ہوگا وہ لے لیں گے، بعد میں نئی اولاد میں ایسی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ اس بارے میں کوئی سوال ہو وراثت کا، حاجی صاحب نے کچھ پوچھا تھا، وہ میں نے لکھ کر دے دیا کہ ان لوگوں کے اتنے اتنے حصے بنتے ہیں۔